وما حاصل حیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا معال اور انجام کیا ہے۔ اگر اسے آخرت سے الگ کر کے دیکھا جائے، اخروی نتائج کو چھوڑ دیا جائے، مومن کو نتیجتاً کیا حاصل ہوگا، کافر کو کیا حاصل ہوگا، یہ باتیں الگ کر دی جائیں اور صرف دنیا کی زندگی کا تصور کیا جائے کہ بندے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، جیسا بعض فرقوں کا یا جنہیں دہریہ کہتے ہیں جو ذات باری کے وجود ہی کے منکر ہیں، ان کا خیال ہے کہ خود بندے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا حاصل کیا ہوا؟ پیدا ہوئے، دولت کا مائی جوان ہوئے، گھر بنائے، محل بنائے، گاڑیاں خریدی، جہاز خریدے، عیش کی، کھایا پیا، موت آئی، سارا ختم ہو گیا، نہ گھر رہے، نہ مال رہا، نہ جان رہی، نہ وجود ہی باقی رہا۔ تو بچوں کے کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ ایک چور بن جاتا ہے، دو سپاہی بن جاتے ہیں، ایک پتھر جوڑ کے تھانہ بنا لیتے ہیں، ایک محل بنا لیتے ہیں، ایک گلی سڑک بنا لیتے ہیں، یہ ٹریفک جا رہی ہے، وہاں لڑائی ہوگی، اور جب کھیل سے جی بھرتا ہے تو اسے توڑ تاڑ کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کی زندگی کو آخرت سے الگ کر کے دیکھا جائے تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ الا لہو و لعب، فضول کھیل تماشا جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ ساری کارگاہ حیاتی باطل ہو گئی، پھر اتنے نظام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بارشیں، بادل، یہ سبزیاں، کھیت، یہ جانور، یہ اتنے سارے کا نتیجہ کیا ہے؟ آئے، کھایا پیا، مر گئے، ختم ہو گیا قصہ۔ تو پھر یہ تو ایک فضول لا حاصل بات ہے۔ اس زندگی کا حاصل تب بنتا ہے جب اسے آپ آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کوئی بادشاہ کہیں اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا، اس کی جھروکے سے دور تک نظر آ رہا تھا کہ سڑک پر پتھر پڑے ہوئے تھے، یہ جو سڑکیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں، تو کوئی غریب آدمی ان کے اوپر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ تو اس نے کہا کمال ہے، مجھے شاہی بستر پہ نیند نہیں آ رہی، میں کمرے میں گھوم رہا، اس میں فکرے کو دیکھو، پتھروں پہ پڑا سو رہا۔ وہ صبح پکڑا ہوا محل میں لایا گیا، دربار میں پیش ہوا، تم پتھروں پہ سو رہے تھے؟ جی میں سو رہا۔ اس نے کہا کمال ہے، تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو آپ جیسی گزر گئی اور باقی آپ سے بہت بہتر۔ اس نے کہا کمال ہے، تم پتھروں پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جی جب میں پتھروں پہ سو گیا، آپ شاہی محل میں سو گئے، نہ آپ کو شاہی محل کا احساس رہا نہ مجھے پتھروں کا، میں اور آپ برابر ہو گئے۔ سوئے ہوئے کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں سو رہا ہے، جب تک آنکھ نہیں کھلتی تو آپ اور میں ایک جیسے۔ جب میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں ذکر الہی کرتا تھا، آپ کی آنکھ کھل جاتی تو آپ دنیا کے بکھیڑے سوچتے تھے، میرا وہ وقت آپ سے بہت بہتر، میرا کچھ وقت آپ سے بہت اچھا گزرا، کچھ آپ جیسا گزرا۔ تو جب آخرت کو اس کے ساتھ لگایا جائے اور آخرت کے ساتھ دنیا کو لگا کر دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کتنی قیمتی زندگی ہے اور ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی کیا قیمت ہے۔ ایک ایک غلط قدم ہو سکتا ہے ہمیں جہنم میں گرا دے، ایک راست قدم ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دے۔ تو دنیا کی زندگی کا
کا ہونا یا اس کے ہونے کی وجہ ہی آخرت بنتی ہے. اگر آخرت کو الگ کر دیں تو اس کا کچھ حاصل نہیں، کوئی نتیجہ نہیں. کیوں ہے؟ فضول ہے، بیکار ہے، لعب و لعب ہے. لعب و لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا کچھ حاصل نہ ہو. جیسے بچے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہیں، پھر ہر چیز توڑ تاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں، نہ کوئی چور رہتا ہے، نہ سپاہی، نہ کوئی تھانہ، نہ کوئی. تو فرمایا یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. دنیا کی زندگی کو اگر آخرت سے الگ کر لیا جائے تو اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی. بچپن گزرا، لڑکپن کاٹا، سکول کالج گئے، جوانی آئی، بڑی موجیں کی، بوڑھے ہوئے، دھکے کھائے، مر گئے، قصہ ختم ہو گیا. کیا ہے اس کا؟ کیا حاصل کیا ہے؟